زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالامین نعتمی آپ کی خدمت میں حاضر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تعارف اور خدمات و کرامات۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک ہے بہاؤالدین۔ آپ کے والد گرامی کا نام شریف ہے محمد وجی الدین، دادا جی کا نام ہے ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باعتبار نسب و قوم آپ قریشی اسدی ہیں۔ بعض کے بقول 27 رمضان المبارک 560 میں آپ کی ولادت شریف ہوئی، اور بعد نے فرمایا شب جمعہ 566 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ گاؤں کا نام تھا کوٹ کروڑ، یہ دیبال پور کے علاقہ میں ہے۔ 12 سال آپ نے تعلیم حاصل کی، ابتدائی علوم مکمل کیے۔ ابتدائی تعلیم جن استاد صاحب سے حاصل کی ان کا نام مبارک ہے مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر آپ نے پورے علوم متداولہ حاصل کیے، ساتھ قرآن مجید بھی حفظ کیا۔ پھر باطنی علوم بھی اس دوران آپ نے مکمل کیے۔ ملتان شریف میں آپ کے تشریف فرما ہوئے۔ جن جن مقامات پر آپ نے علم حاصل کیا ان میں خراسان، سمرقند، بخارا اور مکہ شریف قابل ذکر ہے۔ آپ نے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی۔ آپ بہت ذہین تھے، آپ کو جلد ہی خلافت اور ولایت مل گئی۔ پرانے مرید جو کئی برسوں سے رائے سلوک چل رہے تھے انہوں نے اعتراض کیا، تو حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ جائیے ایک کبوتر ذبح کر کے لے آئیے، لیکن کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو، سب چھپ کر کہیں نہ کہیں اپنے مقام پر، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کبوتر ذبح کر کے ذبح شدہ لے کر آ گئے۔ آپ نے زندہ کبوتر واپس کر دیا اور عرض کی ہر جگہ میں نے یہی سمجھا کہ خدا تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسرے روز حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کو حکم دیا کہ خانقاہ میں بچھانے کے لیے گھاس لے آئیے۔ سب لے آئے، تر اور خشک گھاس تھی۔ آپ نے صرف خشک گھاس لائی اور وجہ یہ ذکر کی کہ میں نے سبز گھاس کو، تازی گھاس کو رب کا ذکر کرتے پایا اور مجھے اچھا نہ لگا کہ اس گھاس کو کاٹ کر خشک کر دیا جائے اور وہ ذکر خدا سے محروم ہو جائے۔ اب مرشد پاک نے فرمایا کہ اب بہاؤالدین پر اعتراض کرو۔ پھر فرمایا تم سب لوگ مثل گیلی لکڑی کے ہو اور یہ مثل خشک لکڑی کے ہے، اس لیے اس کی خلافت اور ولایت عطا فرما دی گئی۔ حضرت بہاؤالدین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سخی تھے۔ آپ نے علماء کے لیے الگ، طلباء کے لیے علیحدہ اور عوام کے لیے علیحدہ خانقاہ تیار کی۔ روزانہ ان کو 2 وقت کا کھانا دیتے تھے۔
ایک دفعات پڑا، بادشاہ وقت کو بھی آپ نے اناج مہیا کیا اور ساتھ اشرف جنگی پیش کی۔ ایک شخص تھا مقروض، لوگ جس نے قرض اس سے وصول کرنا تھا اسے ذلیل کر رہے تھے۔ آپ نے اس شخص کو اشرفیوں کی تھیلی دی اور فرمایا ان کا قرض اتارو، بقیہ جو بچیں وہ اپنے گھر میں لے جائیں۔ آپ خانقاہ پر آنے والوں کو بتکلف باصرار کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جو زیادہ کھاتا اس سے خوش ہوتے اور فرمایا کرتے تکلف نہ کرو۔ ایک مرتبہ ایک فقیر نے سورید کے ساتھ زیادہ کھانا کھایا تو آپ نے اس کی تعریف کی کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا، اس نے اچھا کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورید تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ذکر خدا میں آپ بہت ہی زیادہ بلند مقام پر فائز تھے۔ ایران سے کچھ اولیاء کرام ملتان تشریف لائے، آپ کی زیارت کی غرض گئے۔ کوئی سلیمان پر وہ ٹھہرے، کچھ پرندوں نے آپس میں کہا کہ یہ فقیر حضرات بہاؤالدین کو ملنے جا رہے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، ان کا وہاں جانا بیکار جائے گا۔ ان اولیاء کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں چلو وہ تو فوت ہو گئے لیکن ان کی قبر کی زیارت کر لیں گے، فاتح خوانی ہو جائے گی، ان کے لیے دعا کر لیں گے، یہاں سے واپسی نہیں کی جانی چاہیے۔ تو وہ چلے گئے، دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو ممبر پر تشریف فرما ہو کر وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حیران ہوئے کہ پرندے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کیا کہا اور ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ تو آپ نے کشف کی روح سے جان لیا ان کے دل کا خیال اور فرمایا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے خدا کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، شاید فرشتوں کی مدد سے ان پرندوں نے جان لیا۔ پھر وہ کہا جو آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خدا بہت زیادہ تھا، تمام دن ایک دفعہ روئے۔ وجہ یہ بتائی کہ عالم کشف میں نے دیکھا کوئی عابد راندہ درگاہ بارک تعالیٰ ہو گیا، رب تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، تو میں ڈر گیا کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ تو آپ کے پوتے مشہور ولی اللہ حضرت شاہ رخ عالم ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو کچھ تسلیاں دی، پھر آپ مطمئن ہوئے۔ آپ کی کئی کرامات ہیں، کرامات کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کرامات سے استقامت افضل ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، وہاں سال ہا سال رہا، پھر واپس آ گیا۔ بزرگوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا کہ اس عرصہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک شوق سے چلے جاؤ، لیکن اتنا بتا کر جانا پڑے گا کہ اس عرصہ میں تو نے میری کوئی خلاف شریعت بات دیکھی، خلاف شریعت کوئی حرکت مجھ سے صادر ہوتے دیکھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ استقامت کا معنی ہے استقلال، پختگی، ہمیشگی، کسی چیز پر ڈٹ جانا۔ اور یہ بات بھی کرامات کے ضمن میں یاد رکھیے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملک کے بادشاہ نے ان سے ملاقات کی، دیکھا ان بزرگوں کے سامنے سیب پڑے ہیں۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ اگر یہ مجھے خود اٹھا کر سیب پیش کریں میں ان کو ولی اللہ مان لوں۔ انہوں نے سیب اٹھایا اور فرمایا میں ایک شہر میں گیا، وہاں میں نے ایک مداری کو دیکھا، اس نے مداری لگائی ہوئی تھی، اپنے گدھے کی آنکھیں باندھی، اپنی انگوٹھی مجمع میں سے کسی ایک فرد کے جیب میں ڈال لی اور گدھے کو آزاد چھوڑا۔ وہ گدھا ہر ایک کو سونگتا اور آگے گزر جاتا، آخر کار اس کے پاس جا کر ٹھہر گیا جس کی جیب میں وہ انگوٹھی تھی۔ اب اگر ہم کرامت دکھائیں تو گدھے والے کی طرح ہوں اور نہ دکھائیں تو بادشاہ کے نزدیک ولی نہیں ٹھہرے۔ یہ کہہ کر آپ نے سیب بادشاہ کی طرف اچھال دیا، وہ بڑا شرمسار ہوا۔ بہرحال ایک دو کرامات تکمیل مضمون کی خاطر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک نامور درویش تھے، ان کی بڑی شہرت تھی، آپ ان سے ملنے گئے،
انہیں فرمایا کہ نماز پڑھو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ان کی نماز میں کافی غلطیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھو، لیکن وہ جب بھی پڑھتے ان سے غلطی ہو جاتی۔ تو آپ نے انہیں فرمایا آپ اپنی کرامات کا اور شہرت کا کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اس نے توبہ کی۔ ایک بزرگ تھے، ان کو آپ نے تنبیہ کی کہ کرامات مت دکھاؤ، لیکن انہوں نے پھر بھی کرامات دکھانا شروع کر دی۔ مٹی کو سونا بنا دیا اور بجھا ہوا چراغ محض توجہ سے جلا دیا۔ آپ اس کے پاس سے اٹھ آئے اور فرمایا تمہیں روحانی نقصان ہوگا۔ اسی طرح ہوا، انہیں روحانی نقصان ہوا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو پھر اس نقصان کی تلافی ہو گئی۔ ایک دفعہ بحکم خدا تعالیٰ آپ نے اپنی زیارت کرائی اور لوگوں کو فرمایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اپنی زیارت کرائیے، جو زیارت کرے گا اس کی بخشش کر دی جائے۔ ایک لونڈی تھی، آپ نے بذریعہ کشف جان لیا کہ یہ دوزخی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے۔ اسی دن پھر حضرت خواجہ فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ ان کی توجہ فیض سے وہ جنتی ہو گئی، اور حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بذریعہ کشف میں نے دیکھا اور مجھے اس کے مسلمان اور جنتی کرنے کا اذن ملا، تب میں آپ کے پاس آیا۔ کچھ درویش تھے، پیاس کے مارے بالکل قریب الموت تھے۔ دوران سفر انہوں نے آپ کو پکارا، کسی فقیر نے آ کر ان کو پانی پلا دیا، پھر غائب ہو گیا۔ جب وہ آپ کے ہاں پہنچے تو دیکھا وہ فقیر آپ تھا۔ کوئی شخص تھا، حاکم وقت نے بے قصور اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کے ہاتھ درست ہو گئے۔ 7 صفر المظفر بمطابق 661 ہجری، بمطابق 19 دسمبر 1663 میں بعمر 96 سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ کا عرس مبارک 7 صفر المظفر کو کیا جاتا ہے، اور آپ کا مزار پرانوار پاکستان کے شہر ملتان شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے فیوز و برکات سے نوازے۔